الحامدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بی سر و ساما مددی، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مددی، انتظاری کرمی تست من عینی را، اے خدا جو او خدا بی او خدا دا مددی۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمد شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم۔ اب بات انہی کے بعد سے شروع کی جائے جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ مچل کے کہیے، اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں خواجہ خواجگان، سبحان اللہ، فخر ہندوستان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عطائے رسول۔ سبحان اللہ۔ آئیے انہی کی بات سے بات شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنے جد کریم کی بارگاہ میں شاہ است حسین، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، بلا تاخیر کچھ سننے سنانے سے قبل سب سے پہلے بارگاہ رسالت و آل مصطفیٰ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریے اور بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنی دور آواز سے درود شریف پڑھیے کہ آپ کی آواز مدینہ شریف پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں چلے جب حضور سوئے فلک، واہ، سبحان اللہ، چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشفت تجا بجمالہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں شیخ سعدی، وہ ہیں، یہ نہیں کہا وہ تھے، واہ واہ، وہ سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ، وہ ہیں بے مثال دریچے شک، واہ، حسنت جمیل و خصالہ، سبحان اللہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے اور مچل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و اشرفنا و ملجانا و مولانا محمد و علی آل محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے میری عادت یہ ہے، میں اس وقت تک بولتا رہوں گا جب تک آپ بولتے رہیں گے، اور آپ اگر میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں بات اپنی جلدی ختم کر دوں گا۔ اور الحمدللہ بولنا تو ہمیں چاہیے کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم ان کے عقیدے والے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم زندہ، ہمارے نبی زندہ، بے شک، سبحان اللہ، اور ہمارے نبی کے صدقے میں ہر ایک ولی زندہ۔ بے شک، سبحان اللہ، تو زندہ دلی کا ثبوت دیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا حسین، یا حسین، اور کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ لبیک یا حسین کہا ہے تو لبیک یا رسول اللہ سے جدا ہے، نہیں، جس طرح ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے اسی طرح ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے، کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسین
سبحان اللہ سبحان اللہ. یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین. ہاں ذرا اور زندہ دلی کا ثبوت دیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں لبیک یا حسین. ہاں تاکہ محشر کے روز تم یہ کہہ سکو، محشر کے روز یہ کہہ سکو اگر پوچھا جائے دنیا میں کیا کرتے تھے تو تم کھل کر یہ کہہ سکو کہ الحمدللہ مولا ہمیں جن کی سرپرستی میں جانا تھا انہی کی محفل سجاتے تھے. ہمیں جن کی سرپرستی میں جنت میں جانا ہے انہی کی محفل سجاتے تھے. یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کسی ملعون کی محفل سجاتے تھے. ہم الحمدللہ حسین اعظم کے ماننے والے. الحمدللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا حسین یا حسین. ہاں مجھے یہ لگ جائے اور مجھے یہ پتہ چل جائے پہلی مرتبہ دیواس کی سرزمین پر آیا ہوں اور دیواس کا نام بہت سنا ہے اور سنا ہے اس شاخ کی بستی ہے، دیوانوں کی بستی ہے. پہلی بار آیا ہوں تو ایسا احساس نہ ہو کہ پتہ یہ چلا کہ نام سنا تھا بڑے سہانے ہیں، پتہ چل وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول دور سے سہانے لگتے ہیں، تو ایسا نہ ہو پتہ چلے کچھ اور سنا تھا اور کچھ اور نکلے. الحمدللہ. شعر پیش کر رہا ہوں مچل کے کہیے سبحان اللہ. لب پہ صلی علی کے ترانے، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. اور جن کی خاطر یہ عالم بنایا، لمکاں ان کو رب نے بلایا. جن کی خاطر یہ عالم بنایا، لمکاں ان کو رب نے بلایا. جن کی خاطر یہ عالم بنایا، لمکاں ان کو رب نے بلایا. اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، ہو تیرے گھر میں آئے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اے اللہ. حلیمہ یہ تیرا مقدر، ہو تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. اور سنا تھا یہ دیوانوں کی بستی ہے. اب یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنا سمجھ رہے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیے، پھر میں آپ آگے بات سنوں۔ درود شریف مچل کر اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے ایک دن اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کبھی کبھی جنت کی کیاریوں میں ٹہل لیا کرو۔ کیا فرمایا؟ جنت کی کیاریوں میں ٹہل لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، آقا جنت کی کیاری کہاں ملے گی ہمیں؟ حضور نے جیسے ہی صحابہ نے جیسے ہی عرض کیا، حضور نے ارشاد فرمایا، جہاں میرا اور میرے رب کا ذکر ہوتا ہے اللہ اسے جنت کی کیاری بنا دیتا ہے، جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے بار بار سبحان اللہ، ابھی دیکھیں میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، اپنی موضوع پہ نہیں آیا ہوں، ابھی بات شروع کر رہا ہوں، مگر آپ لوگوں کا مجاز ابھی مجھے وہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ ذرا مچل کے کہیے سبحان اللہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، فولاد کا دل پتھر کا جگر، حضرت توجہ چاہتا ہوں، علماء کرام کی توجہ۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، اور مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہے جن کی آنکھوں میں۔ مہنگائی اتنی ہوئی کہ دال سارے دلال کھا گئے۔ مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہے جن کی آنکھوں میں، مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہے جن کی آنکھوں میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسن یا حسین۔ اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ورق پر شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، ورق پر فقط پیاس لکھ دیا جائے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں کون کون حسینی بیٹھے ہیں، جو حسینی ہوگا وہ بولے گا، اور جو حسینی نہیں ہوگا وہ نہیں بولے گا۔ شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، ورق پر فقط پیاس لکھ دیا جائے، سرے غرور پھر اٹھا رہی ہیں موجیں، چلو فرات پر عباس لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرات پر عباس لکھ دیا جائے، عباس لکھ دیا جائے، چلو فرات پر عباس لکھ دیا جائے۔ اور کہتے ہیں آگے کہ دیار ہند میں، واہ سبحان دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، واہ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر سارا کام کاج چلتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر سارا کام کاج چلتا ہے۔ امامیہ تمہاری حکومت تو کل کی ہے، یہاں صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خواجہ کا فیضان، خواجہ کا فیضان۔ دیار ہند میں
صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر سارا کام کاج چلتا ہے۔ امامیاں تمہاری حکومت تو کل کی ہے، یہاں صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ اللہ کی قسم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ چند دن کے لیے کوئی بیٹھ کیا گیا ہے تو ہمارا سکہ ہے، ہماری حکومت ہے، ہم جو چاہیں کریں، ہمارا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں خوب یاد ہے لوگوں، یاد رکھو جب رانی وکٹوریہ نے اپنے سپاہیوں کو ہندوستان بھیجا تھا اور کہا تھا جاؤ ہندوستان کے لوگوں کو برگلاؤ، جاؤ ہندوستان کے لوگوں کو گمراہ کرو، جاؤ انہیں آپس میں لڑا دو، ذات پات کے نام پر، دھرم کے نام پر جاؤ انہیں لڑا دو، اور جا کر لڑانے کے بعد وہاں اپنی حکومت قائم کرو، اپنا سکہ چلاؤ، وہاں اپنی دھاک جماؤ۔ اللہ اکبر! جب رانی وکٹوریہ کے سپاہی ہندوستان آئے اور آنے کے بعد جب اپنے مکر و فریب سے، اپنی چالوں سے جب لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، لوگوں کو دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، اللہ اکبر، کبھی ذات پات کے نام پر، کبھی کسی اور معاملات پر جب لوگوں کو آپس میں لڑا دیا اور جب اپنے مکر و فریب سے اپنا سکہ جما لیا، اپنی دھاک بٹھا لی، تو رانی وکٹوریہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہم نے ہندوستان کے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور گمراہ کرنے کے بعد اپنی حکومت، اپنا سکہ وہاں ہمارے رائج کر دیا ہے۔ کہا یہ نہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، یہ بتاؤ ہندوستان کی دھرتی پر راجہ راج کرتا ہے یا رانی راج کرتی ہے، وہاں کون حکومت کر رہا ہے؟ سپاہی یک زبان ہو کر بولے تھے اور کہا تھا ہندوستان کی دھرتی پر نہ راجہ راج کر رہا ہے نہ رانی راج کر رہی ہے۔ کہا پھر کون راج کرتا ہے؟ کہا ہندوستان کی دھرتی پر، اجمیر کی دھرتی پر ایک قبر ہے جو پورا ہندوستان چلا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہندوستان چلا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم خواجہ کی ماننے والے، مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے شروع میں ہی پڑھا تھا، میں کہتا ہوں نہ میری مانو نہ ان کی مانو، بولیے ذرا مچل کر، نہ میری مانو نہ ان کی مانو، میں کہتا ہوں خواجہ کی مان لو، خواجہ کی مان لو۔ خواجہ نے باب اکبری پر لکھوایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ خواجہ نے باب اکبری پر لکھوا دیا ہے لوگوں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ نے باب اکبری پر لکھوا دیا ہے ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے ہم سچے، ہم صادق، ہم صحیح، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں جو اعتدال والے ہیں، ہم ہی ہیں جو راہ حق والے ہیں۔ حدیثیں ان کے پاس بھی ہوگی، قرآن ان کے پاس بھی ہوگا، داڑھی ٹوپی والے وہ بھی ہوگے، کہیں گے ہم سچے ہیں، مگر لوگوں میں قیامت تک کے لیے باب اکبری پر لکھوا جا رہا ہوں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا نے اسی کے مثل فرمایا تھا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے آل محمد ہے۔ لوگوں باب اکبری پر لکھوا جا رہا ہوں حسین کا دامن تھام لینا، کیونکہ میرا حسین ہے اور میرے اہل بیت ہے جو آ کر مجھ سے پہلے ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لوگوں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں غریب نواز نے نسخہ دے دیا ہے، ذرا موچل کے بولیے سبحان اللہ۔ میں اپنی بات تو بتا نہیں رہا ہوں، آپ گھبرا کیوں رہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ الحمدللہ ہم خواجہ والے ہے نا، الحمدللہ ہم خواجہ والے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے خواجہ حسین والے ہیں، ہمارے خواجہ کربلا والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں کوئی اور ہوگا، کوئی اور ہوگا جن کے معاملات کسی کے ایسے ہوں گے جن کے باپ دادا کا ایک شجر جو ہے سلسلے تک پتہ ملتا ہے پھر ختم معاملہ، مگر الحمدللہ ہمارے خواجہ کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے نا۔ میری عادت ہے
میں جہاں بھی خطاب کرنے جاتا ہوں پہلے اپنے خواجہ کی شان میں کچھ بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ ہاں، باقی اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سبحان اللہ۔ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اللہ اکبر، سچے کون ہیں؟ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں سچے وہ ہے جن کی دل کی بات زبان پہ آنے سے پہلے اللہ پوری فرما دے۔ سچے کون ہے؟ اللہ اکبر، سچے کون ہے؟ سچے حسین کربلا ہے، سچے مولا علی ہے، سچے حسن مجتبہ ہے، سچے امام زین العابدین ہے، سچے محمد باقر ہے، سچے جعفر صادق ہے، سچے علی رضا ہے، سچے موسیٰ کاظم ہے، سچے امام تقی ہے، سچے امام عقیل نقی ہے، سچے حسن عسکری ہے۔ اللہ اکبر، سچے غوث اعظم ہے جو 12 سال ڈوبی کشتی نکال دیتے ہیں، سچے غریب نواز ہے۔ اللہ اکبر، جو جو ایک کاسے میں انا ساگر کو مگا لیتے ہیں، سچے مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہے۔ اللہ اکبر، جو 4 سال کی عمر میں خالی ہانڈی کو کہہ دیں کہ چاولوں سے بھر جا تو چاولوں سے بھر جاتی ہے۔ حضرت شاہ علی پور قلندر پانی پتی ہے، سچے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے، سچے سرکار وارث دیوا ہے، سچے مخدوم سمنا ہے، سچے مدار العالمین ہے۔ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں، سچے محمد رسول اللہ ہے جو درختوں کو کہہ دے تو قدموں میں جھکتے ہوئے نظر۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سچے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا مولانا صاحب سبحان اللہ الحمدللہ اور جو ہے بار بار نعرہ لگوا رہے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھوا رہے ہیں۔ لوگوں، جب نماز پڑھا کرو تو ہاتھ باندھ کے پڑھا کرو اور نعرہ لگایا کرو تو ہاتھ کھول کے لگایا کرو۔ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنا آقا کی سنت ہے، ہاتھوں کو کھول کر نعرہ لگانا عباس علم بردار کی سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں تو نعرہ لگائی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں کو نعرہ حیدری سے چھوڑو، ہاں نعرہ حیدری سے چھوڑو گے۔ اچھا، یہ چڑ کی وجہ بھی میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ چڑ کی وجہ کیا ہے؟ چڑ کی وجہ ہے دشمنی۔ کیا ہے؟ دشمنی۔ مسند فردوس کی حدیث ہے، آج بھی ہے، جسے چاہیے میرے پاس آ جائے۔ مسند فردوس کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا، اللہ نے جہنم کو علی کے دشمنوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جہنم کو علی کے دشمنوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور حضور نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ میرا علی قاسم جنت اور جہنم ہے، علی جنت بانٹیں گے جہنم بانٹیں گے۔ تو اللہ اکبر، حضرت ہوا کیا، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کے پاس کچھ ایسے لوگ جو آج بھی ہیں، اس زمانے بھی تھے۔ یہ آج کے نہیں ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں، بہت پہلے سے ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں حضور نے مسجد سے اٹھا کر بھگایا تھا، اٹھا کر بھگایا تھا۔ چھٹے امام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ امام، ایک علی اور آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے، ایک علی اکیلا کیسے قیامت کے جنت اور جہنم بانٹیں گے؟ ایک مولا علی اکیلے کیسے جنت اور جہنم تقسیم کریں گے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا، چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے مسکرا کے فرمایا، بے وقوف،
जन्नत और जहन्नम महशर में नहीं तकसीम होना है, जन्नत और जहन्नम यही तकसीम हो चुकी है। क्या कैसे, क्या ऐसे? नबी ने फरमाया था जो अली से मोहब्बत करेगा जन्नत में जाएगा, जो अली से दुश्मनी रखेगा जहन्नम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ज़िक्र मुर्तज़ा से लज़्ज़त इरफान लेता हूँ, नजर की कैफियत से एक ही पल में जान लेता हूँ। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है, अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। चेहरे की बत्ती बुझ जाए समझ लाना अम्मा की कमी है, और चेहरा खिल जाए फूलों की तरह। हाँ, फूलों से याद आ गई, हुजूर ने फरमाया मेरे हसन हुसैन जन्नत के फूल, और दूसरी जगह फरमाया मेरे हसन हुसैन मेरे दो फूल। अब जरा मचल के कहिए, जिसका हो फूल गुलाब का हो गुलाब की खुशबू, फूल बेले का हो बेले की खुशबू, बेल चमेली का हो चमेली का फूल खुशबू, फूल रात की रानी का हो रात की रानी की खुशबू, फूल यास्मीन का हो यास्मीन की खुशबू। कसम खुदा की फूल मोहम्मद के हैं, फूल मोहम्मद के हैं, मोहम्मद की खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चाहता हूं उलमा की, ये उलमा ये सारे हदीसें पढ़े हुए हैं। हम मैं तो तिफले मक्तब हूँ, मैं क्या, हाँ मैं इनके कदमों की धूल हूँ। इनसे पूछिएगा, ये सारे हवाले देंगे आपको। हुजूर चूमा भी करते थे, सूंगा भी करते थे। अरे बोल नहीं रहे आप, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हाँ, हुजूर चूमते भी थे, सूंघते भी थे। या रसूल अल्लाह, हम सब चूमते हैं बच्चों को, आप सूंघते क्यों हैं? जब मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमा रहे हैं हसन हुसैन मेरे फूल है, हसन हुसैन जन्नत के फूल है। पता चल गया, मैंने जब हदीस के औरात पलट रहा था, जवाब मिल गया। हसीनुल कादरी सुनो, हसन हुसैन हमारे फूल है, जन्नत के फूल है। जब जब आका को जन्नत की खुशबू सूंघना होती थी, हसन हुसैन को सूंघ लेते। बरेली का इमाम कहते हैं, क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम सहरा है कली हसन हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, या हुसैन, हल हुसैन, हल हुसैन। अच्छा, हुजूर चूमते, तवज्जो है उलमा की, हुजूर चूमते थे, सूंघते थे। अब अगर मैं खुशबू बताने बैठ जाऊं, कसम अल्लाह की, ये आधी शब्द गुजर चुकी है, हाँ तिहाई सब गुजार दूंगा, मगर हुजूर की खुशबू खत्म नहीं होगी। जो खुशबू हसन हुसैन में आती थी, वही खुशबू आका में आती थी, जो आका में आती थी वही हसन हुसैन में आती थी, वही खुशबू आती थी। अच्छा, अगर मौका मिला तो आखिर में बताता चलूं, अल्लाह मुझे आपको करबला भी ले जाना, क्यों करबला के बगैर तो कुछ ही नहीं होता। हर चीज करबला में है, पूरे का पूरा इस्लाम करबला में है। अल्लाह, तवज्जो है आप हजरात की, हुजूर चूमते भी थे, सूंघते भी थे। हुजूर चूमते भी थे, सूंघते भी थे। सूंघने की वजह तो मैंने आपको आज बता दी। अच्छा, आज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप कहें तो कि गरीब नवाज ने कहा है शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। ये उलमा बैठे हुए हैं, शाह का माना क्या होता है? बादशाह, और बादशाह का माना तो होता है बादशाह। कि गरीब नवाज ने दो बार बादशाह क्यों कहा है हुसैन को? उलमा से बारहा सुना होगा, कभी समझने की कोशिश की कि गरीब नवाज हिंद के राजा हमारे ख्वाजा अताए रसूल, अताए रसूल है, और कुरान कहता है वमा अताकुम रसूल
فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دو لے لو، نبی جس سے رو کے باز آ جاؤ۔ ہمیں خواجہ حضور نے دی، سبحان اللہ، خواجہ دیا۔ اب توجہ ہے آپ، حضور چومتے بھی سونگتے بھی، آقا سونگنے کا بات سمجھ میں آ گئی، چومتے بھی۔ حضرت عمر نے چومنے کا ایک مرتبہ ایک لاکھ جو ہے، بس آپ کو جلدی سے حدیث بیان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ حضور چومتے ہیں، حسن حسین کے چومنے کا مقام دیکھو، کون چومتا ہے؟ جس کے طلبوں کو جبریل چومتا ہے، وہ حسن حسین کو چومتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ ہوا کیا؟ حضرت عمر کہیے سبحان اللہ، وہ اور ہوں گے ہاں جو اصحاب مصطفیٰ کے گستاخ ہیں۔ ہم تو عمر کو اپنی جان سمجھتے ہیں، صدیق کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، عثمان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، مگر علی کو کلیجے کی دھڑکنیں، کیونکہ دھڑکن کے بغیر زندہ نہیں رہتے۔ اسی بغیر طرح ہم بھی علی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ حضرت عمر آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں حجر اسود کے پاس پہنچا اور میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ کہیے مچل کر، یہ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، لگ رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے کہے یا حسن یا حسین، ہاں زندہ دلی کا ثبوت دیتے رہے تاکہ مجھے یہ لگے زندوں میں تقریر ہو رہی ہے نا، کیونکہ ہمارا یقین یہ ہے کہ الحمدللہ ہم کربلا والے حسین کو مانتے ہیں، ہم کربلا والے حسین کے ماننے والے ہیں، ہم 72 کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے ہم زندہ ہیں تو حسین کے صدقے میں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے حسین 72 ہو کر بھی، شہید ہو کر بھی، حسین زندہ باد ہے آج بھی، اور شہید کر کے یزید کتا آج بھی مردہ باد ہے۔ ہمارا حسین زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے بوسہ لیا اور کہا حجر اسود کو، تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے ذرا مچل کر کہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں، آواز برابر آتے رہنا چاہیے، دونوں طرف سے آلاؤنڈری ہو، ہاں دونوں طرف سے چھکے چوکے لگے تب مزہ آئے گا۔ مچل کے کہیے ہاں، مجھے لگے کہ آپ سننا چاہتے ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے الا ان مثل فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ مجھے آج یہ تمہارا قافلہ کشتی نوح نظر آ رہا ہے اور میرا ایمان ہے یہ کشتی جب چلے گی تو اس میں مخدوم سبنا ہوں گے، اس میں بارش طیبہ ہوں گے، اس میں سرکار مدار العالمین ہوں گے، اس میں نظام الدین محبوب الہی ہوں گے، اس میں بختیار کاکی ہوں گے، اس میں غریب نواز ہوں گے، اس میں غوث اعظم ہوں گے، اس میں حضرت امام نقی تقی جواد ہوں گے، امام زین العابدین ہوں گے، حسین کربلا ہوں گے، امام حسن مجتبی ہوں گے، مولا علی ہوں گے، اور اس کشتی کا ملا، اس کشتی کو چلانے والے ہمارے تمہارے دونوں عالم کے آقا محمد رسول اللہ ہوں گے۔ اس کشتی کو جب بریلی والے نے دیکھا تھا تو کہا تھا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا دھونے والے، رسا نفس دشمن ہے جب میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہے چدرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اچھا یہ نعرہ حیدری پھر لگا دیا اور میں یہاں ایک بات علماء کی توجہ کے ساتھ، علی کو تو ماننا پڑے گا بیٹا، یہاں نہیں مانو گے تو وہاں مانو گے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت اجازت تو سنا دوں۔ مولا علی مشکل کشا، علی سے بغض کرنے والے ہر زمانے میں رہے۔ ادھر حضور نے غدیر میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ادھر چیمیں گوئیاں ہونے لگی، کانوں میں خسر خسر ہونے لگی کہ اب مولا بھی بنا دیا، اب مولا بھی بنا دیا، اب مولا بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر، بیٹی بھی دے دی، علم بھی دے دیا، بستر بھی دے دیا۔ پھر تو کیا تھا، حضور نے جب آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ارے تم اس پر کہتے ہو لو ہم قیامت تک کے لیے محمد کا خاندان بھی علی کو عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اکبر، کیا کیا بچاؤ گی۔ اچھا علی کو تو ماننا پڑے۔ ایک صاحب کیا ہوا، میں اپنی موضوع سے نہیں ہٹتا ہوں، موضوع پر آؤں گا لوٹ کر، یہ مت سمجھیے گا میں بھٹک گیا، آؤں گا موضوع پر۔ اللہ اکبر، ایک صاحب کیا ہوا، آئے مولا علی کو، کہا میں نے سنا ہے علی تم کہتے سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ اچھا میں ایک بات یہاں عرض کروں گا، بڑے نالائق ہیں امت مسلمان کے مسلمان، بڑے نالائق، بڑے نالائق حضرت، بڑے نالائق ہیں۔ کیوں آپ کہیں گے کہ یہودی نے کہا تھا کہ قسم خدا کی اگر علی ہمیں مل جاتا، مچل کے کہیے یہودی کا عقیدہ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں علی اگر ہمیں مل جاتے تو قسم خدا کی جس وقت علی نے کہا تھا سلونی، پوچھو مجھ سے، تم نے علی کو تلوار تھما دی، ہم علی کو قلم دیتے اور کہتے بتاؤ آسمانوں کے خزانے کیسے نکالنا ہے، بتاؤ زمین کے خزانے کیسے نکالنا ہے۔ آج دنیا پہ پوری کائنات پہ ہم حکومت کر رہے ہوتے، علی بن ابی طالب اگر ہم میں ہوتے، مگر قسم خدا کی ہمارے یہاں کتنے نالائق لوگ۔ حضور نے جب منبر سے فرمایا مولا علی نے سلونی، تو ایک آ کر پوچھنے لگا کتا، مدینے میں مولا علی نے فرمایا سلونی مجھ سے پوچھو، تو کہنے لگا بتاؤ علی پاکانی کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ اب مولا علی بتا دے کہ ایسا ہوتا ہے تو کہے تمہیں کیسے پتا، اور نہ بتائیں تو کہے پھر دعویٰ کیوں کرتے ہو۔ مولا علی نے جو ہے اس کے چہرے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سر کو گھما کر کہا کمار کمار، کسی سود کھانے والے کے گھر کا نوالا کھا لینا، اس کے گھر کے کھانے کا ذائقہ ہوگا وہی پکانے کا ذائقہ ہوگا۔ اس نے جو ہے رومال سر پہ ڈالا اور الٹے پاؤں نکلا، مولا علی نے فرمایا کمار کون تھا یہ، تو کہنے لگے حضرت قمر حضور مدینے کا سب سے بڑا سود خور تھا۔ مولا علی نے جب فرمایا، ایک صاحب آئے کہنے لگے علی تم کہتے ہو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، بتاؤ آج میں کیا کھاؤں گا۔ مولا علی تھے، یہی تھے مولا علی جو حضرت عمر کہتے تھے کہ قسم خدا کی علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یہی مولا علی ہے۔ اللہ اکبر، ہوا کیا، کہنے لگا کہ بتاؤ آج میں کیا کھاؤں گا، تو مولا علی نے کہا آج تو دودھ چاول کھائے گا، کہا دودھ چاول کھائے گا، تو کہنے لگا علی اللہ کی قسم آج دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، تجھے جھوٹا ثابت کروں گا۔ مولا علی مسکرائے، ٹھیک ہے۔ یہ گیا گھر اور بیوی سے کہا میری شریک حیات بڑا زور کی بھوک لگی ہے،
کیا بنایا ہے؟ کہا بنایا کیا ہے؟ صبح اونٹنی نے بچہ دیا تھا، گھر میں کام سے لگی تھی، بھئی اونٹنی کا دودھ ہے، کچھ چاول ابلے ہوئے رکھے ہیں، جاؤ چاول دودھ چاول کھا لو۔ جیسے ہی کہا دودھ چاول کھا لو تو کہنے لگا دودھ چاول تو نہیں کھاؤں گا، آج علی سے شرط لگا کر آیا ہوں۔ کہا ایسا کر محلے میں چلی جا، کچھ مانگ کر لیا۔ محلے میں گئی تو پھر لوٹ کر آئی عورت، کہنے لگی پورے محلے والوں نے کچھ نہیں بنایا ہے، جو میں نے دودھ چاول بھیجا تھا سب نے آج وہی بنایا ہے۔ کہا دودھ چاول تو نہیں کھاؤں، دودھ چاول تو نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ قافلے سے نکلا، باہر پہنچا، سامنے سے ایک تجارتی قافلہ چلا رہا تھا، اس نے قافلے والوں کو روکا اور کہا بھئی کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے۔ کہا دسترخوان لگا، یہ دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ جب قافلے والوں نے اپنے امیر سے کہا کہ کھانا تو سارا ختم ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا دودھ اور چاول ہے، تھوڑا سا دودھ اور چاول ہے۔ کہا اچھا، کہ ٹھیک ہے بھئی کھلا دو۔ دسترخوان پر پہنچا، جب اس نے ہانڈی سے جو ہے وہ دسترخوان سے ہانڈی کے جو ڈھکن ہٹایا تو دیکھا دودھ چاول، تو کھڑا ہو گیا، کہا دودھ چاول تو نہیں کھاؤں گا۔ امیر قافلہ نے کہا تیری اتنی مجال جو ہمارے دسترخوان سے اٹھے؟ کہا کھانا پڑے گا۔ کہا نہیں کھاؤں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا مارو اور کھلاؤ، مارو کھلاؤ۔ مارا اور دودھ چاول بھی کھلایا، مارا اور دودھ چاول بھی کھلایا، توجہ ہے، مارا اور دودھ چاول بھی کھلایا۔ اب یہ پٹ پٹا کر سوج کر غبارہ ہو گئے اور پہنچے مولا علی کے پاس۔ مولا علی نے چہرہ دیکھا اور مولا علی مسکرا کے فرمائے، توجہ ہے آپ کی، مولا علی نے فرمایا اگر بات مان لیتے تو مار نہ کھاتے، دودھ چاول کھاتے۔ بات سمجھ میں آ گئی، جو علی کو یہاں مانے گا وہ کوثر پیے گا، جو نہ مانے گا فرشتے ماریں گے بھی منوائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات، واہ سبحان اللہ، فرشتے ماریں گے بھی اور منوائیں گے بھی۔ اچھا یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں حضور محمد میاں بالغلامی علیہ الرحمن نے لکھا ہے، جاؤ دیکھ لو اللہ کے مچل کے کہیے سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے علی تجھے 3 چیزیں دی ہیں، 3 مجھے دی ہیں، تو تینوں میں میرا شامل ہے۔ واہ سبحان اللہ، تو تینوں میں میرا شامل ہے۔ کہ حضور بقول آپ کے 3 دی ہیں، تینوں میں میں شامل ہوں، کون سی ہے؟ کہ پہلی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، ساقی کوثر تجھے بنایا ہے، سبحان اللہ، کوثر مجھے ملے گا، پلانے والا تو ہوگا۔ کہ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ دوسری یہ ہے کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، علم بردار تجھے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، واہ حضور محمد میاں حدیث بیان کر رہے ہیں، بلگرام شریف کے سید ہیں، سبحان اللہ، بیان کر رہے ہیں کہ 2 چیزیں یہ ہو گئی۔ تو مولا علی بھی کوئی عام فہم آدمی کا نام تو ہے نہیں، مولا علی بڑے چالاک تھے۔ کہ حضور دنیا میں تو علم آپ نے مجھے عطا کر دیا، آقا محشر میں لواء الحمد کسے عطا ہوگا؟ محشر میں جو جھنڈا آپ کو عطا ہوگا جس کے نیچے انبیاء، اولیاء، صوفیاء، اقطاب، ابطال، عقبا، نجبا، صوفیاء، اسفیاء، ہر ایک اسی جھنڈے کے نیچے ہوگا، وہ جھنڈا کسے ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں علی وہ جھنڈا بھی تمہیں عطا ہوگا۔ پتہ چلا ہم یہاں بھی جھنڈے والے ہیں، وہاں بھی جھنڈے والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم یہاں بھی جھنڈے والے ہیں اور وہاں بھی جھنڈے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور فرماتے ہیں جھنڈا بھی ہوگا ڈنڈا بھی ہوگا۔ کیا بات، جھنڈا ہمارے تمہارے لیے ہوگا، ڈنڈا ان کے لیے ہوگا۔ پرواہ نہ کرے،
میں بات کی طرف آتا ہوں، موضوع کی طرف. مچل کے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے بار بار سبحان اللہ کہلواتے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، کا پروفٹ ہے. بتاتا ہوں کیسے. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ 90 نیکی عطا فرماتا ہے. وہی بندہ جب دوبارہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ زمین و آسمان بھر کے نیکی عطا فرماتا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ نہیں بولے پیچھے والے. اسی مشکات سے تیسری حدیث حضور فرماتے جب کوئی میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ میزان کا آدھا پلہ بھر کے نیکی عطا فرماتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھئی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے بھئی ذات ایک، بات ایک، ذکر ایک، نام ایک، مگر ثواب مختلف کیوں ہے، بدلہ مختلف کیوں ہے؟ بھئی ایک بات ہے، ایک ذکر ہے، ایک ذات ہے، زبان ایک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں 90 نے کیا. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں زمین و آسمان بھر کے نے کیا. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں العظام آدھا میزان کا پلہ بھر کر نے کیا. ثواب الگ الگ کیوں ہے؟ میں نے جب مشکات کی شرح پڑھنا شروع کیا تو مجھے جواب ملا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے اور تسبیح لے کر بیٹھ جائے سبحان اللہ کہتا ہے، تسبیح کے دانے گراتا جائے، مگر دھیان جو ہے دماغ کہیں اور ہو، خیال کہیں اور ہو، تصور کہیں اور ہو، دل بازار میں لگا ہو، دماغ بازار میں لگا ہو، خیال کہیں اور ہو، مگر جب وہی بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے دل میں اللہ ہو، دماغ میں اللہ ہو، خیال میں اللہ ہو، تصور میں اللہ ہو، ہر چیز میں جب اللہ سما جاتا ہے تو اللہ خوش ہو کر زمین و آسمان بھر کے نیکی عطا فرماتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا فائدہ ہے. مچل کے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت عمر نے چوما حجر اسود اور کہا کہ تجھے اس لیے چومتا ہوں تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے. سبحان اللہ. مگر قسم خدا کی جسے مصطفیٰ چوم لے 1 2 4 5 8 اس سے زیادہ مرتبہ نہیں چوما. حضور ہے اس سے زیادہ مرتبہ نہیں چھوما، مگر پوری کائنات علماء کی توجہ چاہتا ہوں، پوری کائنات جس حجر اسود کو چومنا چاہے مچل کے کہیے سبحان اللہ. اگلے چومنا چاہے، پچھلے چومنا چاہے، اقطاب چومنا چاہے، ابدال چومنا چاہے، اسپیہ چومنا چاہے، صوفیہ چامن چومنا چاہے، ہر ایک چومنا چاہے. عرب والا چومنا چاہے، عجم والا چومنا چاہے، مشرق والا چومنا چاہے، مغرب والا چومنا چاہے، جو ہے شمال والا چومنا چاہے، جنوب والا چومنا چاہے، پاکستان والا چومنا چاہے، لبنان والا چومنا چاہے، شام والا چومنا چاہے، جو ترکی والا چومنا چاہے، آسٹریلیا والا چومنا چاہے، امریکہ والا چومنا چاہے، بنگلہ دیش والا چومنا چاہے، ہندوستان والا چومنا چاہے، ہر ایک دنیا کے جس خطے سے جائے چومنا چاہے. کیوں؟ حضور نے چوما ہے. کائنات حجر اسود کو چومنا چاہے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے چوما ہے. جسے مصطفیٰ 2 4 5 بار چوم لے اسے کائنات چومنا چاہے، ہر صحابی چومنا چاہے، ہر تابعی چومنا چاہے، ہر تبع تابعی چومنا چاہے، علماء چومنا چاہے، محدثین چومنا چاہے، مفسرین چومنا چاہے، فقہا چومنا چاہے، ہر ایک اسے چومنا چاہے کیونکہ مصطفیٰ نے چوما ہے. جسے مصطفیٰ 2 4 5 بار چوم لے اس کو کائنات چومنا چاہے. جسے مصطفیٰ 2 4 5 بار چوم دے اس کا یہ مقام ہو جائے. پھر جن حسن حسین کو نبی صبح بھی چومتے ہیں، شام بھی چومتے ہیں، دوپہر بھی چومتے ہیں، ان حسن حسین کا مقام کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حسن حسین کی بات آئی ہے تو سنو. حضرت عباس علمبردار مچل کے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بپا کا دوسرا نام ہے عباس. میں
میں بڑا تیزی سے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور بات کو بڑا جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میں چل کے کہیے سبحان اللہ. آپ لوگوں کو بات اچھی لگ رہی ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا دے کہہ دیں یا رسول اللہ. اچھا کچھ لوگ ایسے نالائق پیدا ہو گئے ہمارے یہاں, کچھ کمینے ایسے پیدا ہو گئے جو غلطی کی پیداوار ہے. ہاں غلطی کی پیداوار ہے, جیسے یزید غلطی کی پیداوار ہے. ہاں غلطی کی پیداوار ہے. اس کی ماں میسونہ پہلے سے حمل تھے. علامہ تمیری لکھتے ہیں اس کی ماں میسونہ بنت بختل عیسائی قبیلے کی عورت تھی. اس نے منہ کالا کیا تھا اپنے قبیلے کے ایک مرد سے, اور اس کی ماں پہلے سے ہمیں حاملہ تھی. جب حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا تو انہوں نے طلاق دے دی. ہاں تاریخ بتا رہا ہوں, اٹھا کر دیکھ لو علامہ تمیری کی الحیات الحیوان, جاؤ دیکھ لو. ان کی اس کی ماں میسونہ عیسائی قبیلے کی عورت تھی, فوری طور پر مسلمان ہو کر آ گئی. اور اس نے حضرت امیر معاویہ کو ایک شعر میں کہا کان کا چھدرا, جب کہا تو چلا لا گیا. دوسری وجہ لکھتے ہیں علامہ تمیری, جب کان کا چھدرا کہا تو آپ نے طلاق. اللہ الحیات الحیوان اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. جن کے پیٹ میں درد ہو وہ جا کر دیکھ لیں اپنے باپ یزید کا شجرا. اللہ اکبر. یزید کتا, ہم اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے, اور حرامزادوں نے یہ کہہ دیا یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے. یہ کہہ دیا. ارے شہزادہ کس بات کا شہزادہ؟ حسین کو کہتے ہو کہ یہ خلیفاؤں کی جنگ تھی, کتی کی لڑائی تھی, سجادگی کی لڑائی تھی. تم کہتے ہو یہ منبر کی لڑائی تھی, یہ مسلح کی لڑائی تھی. ارے کیا مقابلہ یزید کا اور حسین کا؟ ارے منبر, کرسی, مقام, رتبہ, مسلح, سجادگی, خلافت, ان سب کے لیے وہ لڑے جسے کچھ نہ ملا ہو. میرا حسین وہ ہے جسے بچپن سے محمد کا کندھا ملا ہے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا حسن یا حسین. حسین کا مقام جاننا چاہتے تو سنو. مولا علی کو چند لمحوں کے لیے حضور نے اپنی پشت پر چڑھایا تھا. کہا علی اوپر کے بتوں کو توڑ دو. جب کعبے کو بتوں سے پاک کر رہے تھے علی کی پیٹھ پر حسین چڑھے تھے, مولا علی چڑھے تھے. اونچے کے بتوں کو توڑا تھا. حضور نے فرمایا تھا علی کہاں تک پہنچ گئے؟ لوح محفوظ کے پایوں کو پکڑ لیا ہے. حضور آپ کہیں تو نیچے لے آؤں. حضور نے یہ حضور کے پیٹھ پر مولا علی چند لمحے کے لیے چڑھ جائے تو محفوظ کا پالا پکڑ لے. تو حسین جو 4 سال تک محمد کے کندھوں پہ گھوما ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر وہ کہاں پہنچا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے پوچھنا ہے تو پہلو دانا سے پوچھو. حسین کیا ہے؟ دریا کے کنارے بیٹھ کر ایک کٹورے میں دریا کے پانی بھر رہے تھے تو کسی نے کہا تھا پہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا تھا دریا کا پانی کٹورے میں سمیٹ رہا ہوں. کہا دریا کا پانی کٹورے میں کیسے آ سکتا ہے؟ کہا دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں, اس کٹورے میں جب دریا نہیں آ سکتا تو تیرے اتنے سے دماغ میں حسین کیسے؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم خدا کی, جن لوگوں نے کہا یہ 2 شہزادوں کی لڑائی, کائے کا شہزادہ, کس بات کا شہزادہ؟
حسین سے کوئی مقابلہ نہیں، قسم خدا کی، اسی لیے غریب نواز نے کہا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں جب لڑکے آتے تھے نا حسن حسین، تو حضرت عمر 2 حصے دیتے تھے، سب کو ایک حصہ، ان کو 2 دیتے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا آپ کے شہزادے نے کہ بابا جنگ پر تو ہم بھی جاتے ہیں، لڑتے تو ہم بھی ہیں، مگر ہمیں ایک حصہ، ان کو 2 حصے۔ تو حضرت عمر نے اٹھایا ایک حصہ اور دے دیا، کا جانتا نہیں ان کے بابے جیسا کسی کا بابا نہیں، ان کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، ان کی ماں جیسا کوئی کی ماں نہیں، ارے خود ان کے جیسا کوئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جس کے جیسا کوئی نہیں، ہم کسی اور کے عقیدے والے نہیں ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے عقیدے والے ہیں۔ تکمیل الایمان اٹھا کر دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا، ساری خامخواہی اڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، بچل کے گئی ہے، سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، بات عرض کرتا چلوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں حسین پیاسے تھے، میں کہتا ہوں حسین کا کربلا میں امتحان تھا، ورنہ حسین پیاسے کیسے ہو سکتے؟ قسم خدا کی، میرے نبی کی زبان کا لعاب دین کا یہ عالم ہے، جب ابو ہریرہ کی نکلی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر لگا دیا جائے تو ٹانگ جڑ جائے، حضرت جابر کی ہانڈی میں ڈال دیا جائے 12 صحابہ کھائے، ایک پیالہ دودھ میں ڈالا جائے 70 صحابہ پیے، کھجور میں ڈال دیا جائے کھجور برکت، کھارے پانی میں ڈالا جائے میٹھا ہو جائے، ابو بکر کے سانپ کے کانٹے پہ لگایا جائے زہر دور ہو جائے، علی کی دکھتی ہوئی آنکھ پر نکاح لگایا جائے علی کی آنکھ کی تکلیف دور ہو جائے، حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر لگایا جائے آنکھ کی روشنی لوٹائے۔ قسم خدا کی، میرے نبی کی زبان کے لعاب کا یہ عالم ہے کہ اگر جس بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے منہ سے خوشبو آنے لگے، قسم خدا کی، وہ حسن حسین 6 سال تک محمد کی زبان چوستے رہے، زبان چوستے رہے، زبان چوستے رہے۔ ارے کھارے پانی میں ڈال دو میٹھا ہو جائے، وہ حسن حسین کیسے پیاسے ہو سکتے؟ اچھا یہاں ایک بات اور عرض کروں، یہ آپ لوگوں کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، علماء کا تو میں جانتا ہوں، آپ کا پوچھ رہا ہوں، حسین پانی تک جاتے تو پہنچ سکتے تھے یا نہیں؟ بولیے، اونچا بولیے، کیا میں ذرا اونچا سنتا ہوں؟ پہنچ سکتے تھے ہے نا، پہنچے بھی تھے، ذوالجناب کو ڈھال بھی دیا تھا نہر فرات میں۔ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کون کہتا؟ پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے لب حسین پانی کے لیے ترسا تھا؟ قسم خدا کی، فرات خود لب حسین کے لیے ترسا تھا۔ اللہ پہنچ سکتے تھے، پہنچ سکتے تھے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ 2 شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ یاد رکھیے، اور کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ہے، یہ بھی بتا دے رہا ہوں، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا۔ اب سنیے توجہ سے، امام حسین 3 طریقے تھے، خود پانی لینے جاتے ایک طریقہ، دوسرا طریقہ عباس کو بھیجا، کہیے مچل کر سبحان اللہ۔ امام حسین خود جاتے، پہنچ جاتے، کیسے نہیں پہنچتے؟ آپ تو خود جانتے ہیں، ہزاروں بار سن چکے ہیں، غریب نواز انا ساگر کو منگا لیتے ہیں، یہ تو حسینی اعظم ہے۔ اللہ اکبر، پہنچ جاتے ایک طریقہ، دوسرا عباس علمبردار، جانتے ہیں نا پہنچ گئے تھے۔ حسینی قافلے میں یہی 3 طریقہ تھے نا پانی آنے کے، سنیے گا۔ دوسرا سنیے، عباس علمبردار
پہنچ جاتے ہیں، پہنچ گئے، پانی لے آئے. پھر واقعہ آپ کو پتا ہے، میں نہیں سنا رہا. عباس کون ہے تھوڑا جملوں میں سن لو، بس زیادہ نہیں بتاتا. کیا بات ہے، واہ. عباس کا بھی سن لیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عباس میرے مولا کی طاقت کا نام ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ عباس حسین کا بھائی ہے. سبحان اللہ. لوگوں حسین ہی ہو تو بھائی بھائی مت لڑا کرو کبھی آپس میں، اچھی بات نہیں ہے. ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے جب بچے لڑتے ہیں. ہم یار آقا کے امتی ہیں، ہمارا نبی سب سے بہتر ہے، قرآن کہتا ہے ہم سب سے بہتر امت ہیں. آپس میں مت لڑا کرو، دست گریباں مت کیا کرو. کربلا والے حسین کو اور عباس کو جس دن پڑھ لو گے اس دن سمجھ آ جائے گا بھائی کون ہوتا ہے. یہ بھی بتا دے رہا ہوں، مولا عباس سے نہیں کہا تھا امام حسین نے کہ عباس جاؤ لڑو، ورنہ جس دن قسم خدا کی عباس جس دن مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، زینب نے کہا تھا عباس ساتھ جاؤ. 18 بیٹے بنی ہاشم کے گئے تھے. عباس کہتے تھے مولا اجازت دیں، ان کی گردن یہی کاٹ کر رکھ دوں گا. یہ علی کے بیٹے ہیں یار، ان کے باپ نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو مٹی میں ملا دیا ہے. ان کا مقابلہ کوئی کرے گا، کسی کی کیا اوقات. اللہ اکبر. حضرت عباس علمبردار سے کہا تھا، مولا نے کیا کہا تھا جس دن پہلے دن پہنچے تھے؟ کہا تھا قاسم علی اکبر، میں نے پوری یزیدی خیمے کا جائزہ لے لیا ہے. 22,000 یا 20,000 جو بھی تھے پورے یزیدی قافلے کا میں نے حساب لے لیا ہے. عباس کو سن لیجئے گا، بس 2-4 جملوں میں سمجھا دیتا ہوں. آج عباس کسی دن موضوع رکھے گا عباس، تب بتاؤں گا عباس کیا ہے. عباس نے کہا تھا علی اکبر قاسم میں نے 3 حصے کیے ہیں، 2 سے میں اکیلا لڑوں گا، 2 سے میں اکیلا لڑوں گا، 1 سے تم 2 لڑنا. تم 1 سے لڑ کر ختم نہیں کر پاؤ گے، میں 2 کو مار کر تمہاری طرف آ جاؤں گا. عباس کسی عام فہم کا عباس کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہے. حضرت عباس ام البنین کے بیٹے ہیں. مچل کے کہیے سبحان اللہ. ام البنین کے بیٹے حضرت ام البنین، تجھ پر میرے ماں باپ قربان. عباس کو بچپن سے نصیحت دی، کہا عباس کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا. پوری زندگی بھائی نہیں کہا، پوری زندگی حضرت عباس نے بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا اور مولا کہتے تھے. اسی نسبت سے ہم بھی مولا حسین کہتے ہیں. عباس کبھی حسین کو بھائی نہیں کہنا. کہا کیوں امی جان، ہمارے بڑے بھائی ہیں، بھائی کیوں نہ کہے، بھائی جان ہے ہمارے، بھائی کیوں نہ کہے. کہا نہیں بھائی نہیں کہنا، تو غلام زادی کا بیٹا ہے، وہ شہزادی کا بیٹا ہے، سبحان اللہ. ان سے برابری نہ کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عظمت فاطمۃ الزہرا، عظمت فاطمۃ الزہرا. ایک نعرہ اور آج لگائیے، باطل کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا فاطمہ، باطل کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا فاطمہ، باطل کا کر خاتمہ. یا فاطمہ یا فاطمہ. اللہ اکبر. کا ان سے برابری نہ کرنا. ایک دن کسی نے کہہ دیا تھا حضرت عباس سے کہ تمہارے بابا مولا علی زیادتی کرتے ہیں. عباس کیوں؟ کہا کہتے ہیں عباس گھوڑا تیار کر، عباس مسلح بچھا، عباس زین رکھ، عباس وضو کا پانی لا، عباس تسبیح لا، عباس لوٹا لا، عباس یہ کر، عباس وہ کر. ہر کام عباس تمہیں دیتے ہیں. اپنے بیٹوں سے حسن حسین سے کچھ نہیں کراتے. کیا تو نہیں جانتا میں اپنے باپ علی کا بیٹا ہوں، اور قرآن کہتا ہے فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُو أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ. میں علی کا بیٹا ہوں، حسن حسین محمد کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے بیٹے، یہ قرآن کہتا ہے. سبحان اللہ. اپنے آقا کے شہزادوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہو دیواس والو. اللہ اکبر. کربلا جائیں ابھی ہم موضوع پہ آ رہا ہوں.
اگر عباس پہ بیٹھ جاؤں نا بات ختم ہو جائے گی، رات ختم ہو جائے گی. عباس سنیے گا توجہ سے بس. جب یہ کہا تھا نا آدھے سے میں 2 حصوں سے میں لڑوں گا 1 سے تم لڑنا، یہ جب میں نے بات پڑھی تھی نا سیرت حضرت عباس علمبردار میں، جب میں نے یہ بات پڑھی تھی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی تھی. خیبر میں حضور نے علی کو امامہ عطا فرمایا، اپنا امامہ علی کو دیا، علی کا امامہ خود پہنا، علی کو اپنی زرہ دی، زرہ علی کی خود پہنی، اپنا جبہ علی کو دیا، علی کا جبہ خود پہنا، علی کو اپنی تلوار، علی کی تلوار خود. علی میں نے تجھے خدا کے حوالے اور عبد عد کو تیرے حوالے. اب سنیے گا عباس اور مولا علی، میں مقابلہ نہیں کرا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں بس. یہ علی کے بیٹے ہیں. حضرت علی گئے تھے کچھ دور تک اور لوٹ کر آئے، کا آقا کچھ آرزو ہے، تمنا ہے. ضیاء النبی اٹھا کر دیکھ لینا. تمنا ہے آقا، تمنا ہے، آرزو ہے. کا کیا آرزو ہے علی؟ کا آقا آج اللہ سے دعا کر دے اپنے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام دشمنوں کو آج پیدا کر دے. قسم خدا کی علی پہلے والے کی گردن کاٹے گا، ماتھے کا پسینہ ٹپک کر زمین پہ نہ آئے گا، اس سے پہلے آخری والے کی گردن کاٹ دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علی کے بیٹے، یہ علی کے بیٹے ہیں. اللہ کون علی جانتے ہو؟ ہاں یہی جس نے خیبر اکھاڑا ہے. ہاں مقابلہ کراتے ہو تم وقتو. اس کا باپ خیبر کو انگلی پہ نچاتا ہے. اللہ قسم خدا کی جبریل کہتے تھے، قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس سے پہلے والی آیت ہے جو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا، جبریل نے بھی کہا تھا مولا ایسوں کو پیدا کرے گا. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قرآن نے کہا تھا. حضرت جبریل بھی کہتے تھے آقا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خوریزیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، مار پیٹ کریں گے، ہاں تمہیں دیکھ کر کہا تھا یہی ہوں گے. ہاں مار پیٹ کریں گے، جھگڑے کریں گے، زمینوں کے لیے خوریزیاں کریں گے. مگر قسم خدا کی جب خیبر میں علی تلوار چلاتے تھے تو یہی جبریل کہتے تھے آقا دیکھیے تو علی کیسے تلوار چلاتے ہیں، علی کیسے مارتے ہیں. اور پھر پکارتے تھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذی الفقار. یہ علی کے بیٹے ہیں عباس. بس کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا جاؤ عباس لڑو، مشکیزہ اٹھا کر دیا تھا، کہا تھا جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ. جب تیار کیا اپنے ہاتھوں سے سوارا سجایا بھائی کو، ہمیشہ کہتے عباس تو میرا علمبردار ہے، تو میرا بھائی ہے، میری طاقت ہے. عباس تو حسین کی ہمت ہے، حسین کا حوصلہ. بھائی بھائی کا ہوتا ہے یار. بات ختم کر رہا ہوں بس، مجھے اپنے مخدوم تکانا ہے اور پھر بات کو ختم. اللہ اکبر. میں کربلا سنانے نہیں بیٹھا ہوں، پوری نہیں سنا سکتا، کبھی موقع رہا بتاؤں گا انشاءاللہ. عباس علمبردار کو گھوڑے سے سوار کیا اور پھر آواز لگائی ام رباب، شہر بانو، سکینہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ نکل کر آؤ. تم کہتی تھی ہم نے بابا علی کو تلواروں سے لیس، اسلحات سے لیس ہم نے گھوڑے پہ بیٹھ کر نہیں دیکھا ہے. دیکھو میرا عباس ایسے لگتا ہے جیسے گھوڑے پہ بابا علی. اللہ حضرت عباس علمبردار. واقعہ نہیں سنانا چاہتا پورا، ایک طریقہ، 2 طریقے بتا دیے. عباس لائے، حسین پہنچے. آخری طریقہ بول دیجیے مچل کا آخری طریقہ. کبھی سوچا حسین نے علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لٹایا؟
علی اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لٹایا؟ کبھی میرے باپ کی گود میں، کبھی رقیہ کی گود میں، کبھی ام کلثوم کی گود میں، کبھی زینب کی گود میں، کبھی سکینہ کی گود میں، اللہ اکبر، کبھی شہربانوں کی گود میں، اور جب سب تھک جاتے تو 4 لکڑیوں کا پالنا اس پر لٹا دیتے، زمین پر نہیں۔ آخر کیوں علی اصغر زمین پر کیوں لاشا علی اکبر کا زمین پر، قاسم کا زمین پر، مگر علی اصغر تمہیں کیوں نہیں لٹایا؟ جب میں نے بارگاہ تصور میں اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا مولا آپ نے علی اصغر کو کیوں نہ لٹایا، تو میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، جواب ملا حسین القادری، حسین القادری اگر علی اصغر کو زمین پر لٹا دیتے اور علی اصغر اپنی ایڑیاں رگڑ دیتا تو پھر زمزم نکلتا، کیونکہ ہمارے دادا اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی تو زمزم نکلا تھا، تو ابراہیم کی آل ہے، ہم محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کی آل ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا کہ یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، کبھی اس موضوع پر بھی انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں گا، زندگی رہی تھی، بس اتنا بتا دوں، یہ ترک سلطنت کرنا کیا بات، واہ یہ علی اور علی کے بچوں کا شعار ہے۔ کیا بات، واہ کبھی امام حسن ترک سلطنت کرتے ہیں، کیا بات، سبحان اللہ، کبھی امام حسین کرتے کیا بات، ہیں، واہ کبھی غریب نواز کرتے ہیں، کیا بات، واہ، کبھی مخدوم سمنا کرتے بے ہیں۔ شک سبحان اللہ، یہ ترک سلطنت کرنا یہ علی کے بچوں کا شعار ہے۔ کبھی بارش طیبہ کرتے ہیں، کبھی مدار العالمین، کیا بات، سبحان اللہ، یہ علی کے بچوں کا شعار ہے، ترک سلطنت کرنا، ہاں بے شک، یہ علی کے بچوں کا شعار ہے۔ اور وہ بات ادھوری رہ گئی ہے، یہ ایک موضوع اور ہے وہ بتاؤں گا۔ میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا بمبئی کی سرزمین پر زہرہ مدینے میں کیوں، امام حسین سب کو لے کر گئے مگر زہرہ کو مدینے میں کیوں چھوڑ کر گئے، یہ راز انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی بتاؤں گا۔ سب کو لے کر گئے، شیر خان 6 مہینے کا بچہ حسین لے کر گئے، مگر ہم اور آپ بھی ہیں جب کہیں جاتے ہیں تو جوان بیٹی کا پہلے انتظام کریں، ماموں کے یہاں، خالہ کے یہاں، پھوپھی کے یہاں، کسی اور کے یہاں جوان بیٹی کو چھوڑ کر جاتے۔ حسین بلوغیت کو پار کرنے والی تیری بیٹی کو کیوں تنہا چھوڑ گئے، یہ راز انشاءاللہ کبھی زندگی رہی بتاؤں گا۔ خیر موضوع پر آتا ہوں، ترک سلطنت کرنا، ترک سلطنت کر کے ہندوستان آئے ہیں مخدوم سمنا، بے شک، مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں نا خود رہیں بھوکے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ، قسم خدا کی جن کا صدقہ پوری کائنات کھاتی ہے اس زہرا کے بچے پیاسے ہیں۔ اللہ ترک سلطنت کر کے آئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نے کہا نا علی کے گھرانے کا شعار ہے ترک سلطنت کرنا، یہ شعار ہے۔ قسم خدا کی جب پنچکی اور کھجور کا باغ بیچا تھا خواجہ نے تو ایک آواز آتی تھی، خواجہ ہم نے تمہیں پنچکی چلانے کے لیے اور انگور کے باغ کی رکھوالی کے پیدا کرنے کے لیے رکھوالی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے تمہیں پنجتن کی غلامی سکھانے کے لیے پیدا کیا ہے، ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ترک سلطنت کر کے ہندوستان آئے۔ اور اب میں زیادہ لمبی بات ہو گئی اور میرے موضوع سے، میرے وقت سے زیادہ وقت ہو گیا، بس تھوڑی سی روشنی ڈال کر بات ختم کر دوں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی جہانگیری
غوث زمانہ، شہنشاہ ولایت، قطبۃ الاولیاء، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کیا سمجھا ہے جہاں سے ٹیسوں کی اور چیخوں کی آواز آتی ہے، ہاں جہاں پیشیاں پڑتی ہیں، جہاں چیخ پکار ہوتی ہے، وہی مخدوم سمنا کا در ہے۔ لوگوں نے کیا مشہور کر رکھا ہے، کہاں وہاں جاؤ جو مخدوم اشرف سمنانی کی کرامت یہ ہے کہ وہاں جو ہے چیخیں پکاریں ہوتی ہیں، جنات کی چیخیں پکاریں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بے وقوفو، تم نے جانا نہیں ہے مخدوم سمنا کو، تم جس دن جان جاؤ گے مخدوم سمنا کو تو پتہ چل جائے گا۔ مخدوم سمنا اس ذات کا نام ہے جسے قرآن نے کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایسے سچے ہیں بنارس کی سرزمین پر بت خانے میں جائیں اور بت خانے میں پہنچ کر بت کی انگلی پکڑ کر کہہ دے میری مرید سے شادی کر، شادی بھی کرتی ہے، بچے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قسم خدا کی مخدوم سمنا کا دیار آج بھی ایسا ہے، رات کے 12 بجے چلے جاؤ، الحمدللہ یہ فقیر بتاتا ہے، فقیر قادری، ایمانداری کی بات کہتا ہوں، 12 بجے رات کے 4 بجے رات کے چلے جاؤ، قسم خدا کی مخدوم سمنا کی بارگاہ میں بھوکے نہیں سو سکتے۔ یہ بھی آج بھی ان کے، یہ امام حسن کی اولاد ہے، یہ غوث اعظم کی اولاد ہے۔ ہاں الحمدللہ جانتے ہو نا، غوث اعظم وہ ہیں جن کے در سے ایک بار کوئی مانگنے چلا گیا پھر اسے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسن بھی سن لو، یہ اس حسن کا بیٹا ہے، قسم خدا کی۔ مولا علی چھپ چھپ کر تقریر سنا کرتے تھے، امام حسن کی چھپ چھپ کر تقریر۔ ایک دن سلمان فارسی نے کہا مولا آپ حسن مجتبی کی تقریر چھپ چھپ کر کیوں سنتے ہیں، آپ مجلس میں محفل میں نشست میں کیوں نہیں جاتے، مجلس میں جائیں، اوپر جا کر سامنے بیٹھ کر اپنے بیٹے کی تقریر سنے۔ کہا یہ میرا بیٹا جو ہے اسے بڑا حیا ہے، اسے بڑی شرم ہے، میرے بیٹے کو بڑی حیا ہے، میں اس کے سامنے چلا گیا، یہ تقریر نہ کر سکے گا، باس نہ کر سکے گا، تو کہا پھر چھپ چھپ کر تقریر کیوں سنتے ہیں، کہا اس لیے سنتا ہوں جب یہ منبر پر ہوتا ہے چہرہ بھی نبی والا ہوتا ہے، بات بھی نبی والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور امام حسن آتے تھے تو مولا علی کھڑے ہو جاتے، تو کہنے لگے ایک دن بابا آپ میرے لیے کھڑے ہوتے اچھا نہیں لگتا مجھے، تو فرمایا حسن تیرے لیے کون کھڑا ہوتا ہے، ہم تو یار کی صورت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہنے والوں نے کیا کہا تھا، حسن کو دیکھ کر مہر نبوت پر کہتے تھے اصحاب، حسن کو دیکھ کر مہر نبوت پر کہتے تھے اصحاب، رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں، رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ اسی حسن مجتبی کی اولاد ہے۔ لنگر بنایا ہے، ایک روایت سن لو بات پھر بہت آگے سے۔ ایک دن امام حسن لنگر بانٹ رہے تھے، مولا علی جب تک حیات رہے تب تک پوری زندگی، جب تک آپ کی دور خلافت رہی تب تک لنگر بند نہیں ہوا کبھی۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا امام حسن مجتبی کے پاس، کہا ایک روٹی پر چند بوٹی رکھ کر دے دو۔ کہا کس کے لیے؟ کہا دروازے پر ایک مکمل پردے میں بیٹھا ہے اور اپنی گدلی سے سوکھی روٹی نکال کر پانی میں ڈوبو ڈوبو کر کھاتا ہے۔ کہا تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا اسی کے لیے لے جا رہا ہے؟ کہا ہاں اسی کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کہا تو اسے پہچانتا ہے؟ نہیں پہچانتا۔ کہا بتا کچھ کیا ان کی کوئی خاصیت بتا۔ کہا کچھ خاصیت تو نہیں بتا سکتا، ہاں بس البتہ اتنا ضرور معلوم ہے کہ تمہارے بدن سے جو خوشبو آتی ہے وہی خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے۔ تو فرمایا وہ کوئی اور نہیں جن کا یہ لنگر چل رہا ہے میرے بابا مولا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب
समझ गए तरके सल्तनत करना, खुद सूखी रोटी खाते रहे। ये अली का, अली के घर का शियार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो से बस बात को खत्म करूं। मखदूम सिमना, अल्लाह अकबर, जिसके तैयार से कभी कोई भूखा न लौटा, जिसके तैयार से कोई खाली हाथ न लौटा। तारिक सल्तनत हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ सिमरानी जहांगीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुरीद था। ये अल्लाह वालों की बारगाह में दिल देखे जाते हैं, इनकी बारगाह में सूरतें नहीं देखी जाती, इनके देश बारगाह में लिबास नहीं देखा जाता, इनकी बारगाह में तुम्हारा माउलू मवाल नहीं देखा जाता, इनकी बारगाह में कारा गोला नहीं देखा जाता, इनकी बारगाह में दिल देखे जाते हैं, दिल देखे जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक मुरीद था, अल्लाह अकबर, हज़रत मखदूम सिमना का घास छीला करता था। अल्लाह अल्लाह। एक दिन अरफात का दिन आया, 9 ज़िलहिज्जा आई। 9 ज़िलहिज्जा को अल्लाह अकबर इसके दिन में अरमान हुआ, अगर अल्लाह ने मुझे गनी किया होता, मुझे मालदार किया होता, मुझे दौलत दी होती, तो मैं भी आज हज को जाता, आज मैं भी अरफात में पहुंचता, मैं भी मुज़दलिफा जाता, मैं भी रमी जिमरा करता, मैं भी हल्क कराता, मैं भी कुर्बानी करता, मैं भी तवाफ करता, मैं भी अहराम पहनता, मैं भी मकाम इब्राहिम को चूमता, मैं भी सफा मरवा की सही करता। मगर अल्लाह अकबर, हाथ खाली है, दामन खाली है, हम गरीब हैं, हमारा क्या होगा? कभी पहुंचेंगे तैयारी महदूद तक नहीं, कभी चाहेंगे उनके रोजे तक नहीं, पता नहीं उनके पर मरने से पहले उनका रोजा देखने को मिलेगा ना मिलेगा। आंसू गिरते जा रहे थे, दिल में सोचता जा रहा था। इतने में नजर उठाई तो सामने मखदूम सिमना चलवा करते। सामने जरा मचल के कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं निगाहे वली पे वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही देखा सामने मुर्शिद खड़े हैं, अब ये हुजूर ने हाथ पकड़ा है, कहा अरफात में जाना चाहते हो? अल्लाह अल्लाह। आपने कहा आंखें बंद कर ले, आंखें बंद की हैं, कहा अब आंखें खोल ले। लताइफ अशरफी के अंदर ये वाकया है, आंखें जैसे ही खोली तो अरफात के मैदान में मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद थे। जब सारे अरकान अदा कर लिए, सारे रुकन जब कर कर जब निपट गए, तो दिल में ख्याल आया अब हज हो गया है, अब हज के बाद घर जाने की तमन्ना है। मुर्शिद लिए तो आए हैं, अब जाऊंगा कैसे? अल्लाह अकबर। इतना सोच रहा था, फिर मखदूम सिमना सामने चलवा कर है, हाथ पकड़ा है और हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंचा दिया है। लोगों को यह हैरानी हो रही होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इसका जवाब कुरान दे रहा है, कुरान। अल्लाह अकबर। जब हजरत सुलेमान ने कहा था तख्ते बिल्कीस कौन लेकर आएगा, कौन है जो तख्ते बिल्कीस उठा कर लाएगा? अल्लाह अकबर। एक देव खड़ा हुआ था, एक जिन खड़ा हुआ था, उसने कहा मैं लेकर आऊंगा। तो आपने कहा आज किसी देव की, आज किसी जिन की ताकत नहीं देखना है, आज वली की ताकत देखना है। मचल के कहिए। हाँ, बड़ा सुस्ती से बोल रहे हैं, जरा और मचल के कहिए। बस आखिरी बात है, बिल्कुल आखिरी बात, खत्म कर रहा हूं। तख्ते बिल्कीस, तख्ते बिल्कीस कौन लेकर आएगा? तो हजरत यासिफ बिन बरखिया खड़े हुए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली, और हजरत सुलेमान अपनी जगह से उठकर खड़े हुए थे। उससे पहले जैसे ही हजरत सुलेमान ने कहा था वली की ताकत देखना है, हजरत सुलेमान अपनी जगह से खड़े हुए थे, तब तक उनके सामने तख्ते बिल्कीस पड़ा हुआ था। मुझे कहने ने दिया जाए, उम्मते सुलेमान के वली का जब ये आलम है, जब ये आलम है कि तख्ते बिल्कीस पल भर में लाकर पटक दे, तो ये तो मोहम्मद की उम्मत के वली है, ये तो मोहम्मद के लाल है। अरे ये उनके लाल है जिनके बाबा अली एक रिकाब से दूसरे रिकाब में पैर रखते थे तो 60 कुरान मुकम्मल फरमा देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? इनके बाबा हुसैन का सर सिर शहादतैन में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, सरे हुसैन नेज़े पे चढ़कर तिलावत करता है। हाफिज तो मिले कायनात में बहुत, मगर नेज़े पे जो हुई फिर वो तिलावत नहीं मिली। ये हजरत मखदूम सिमना
وقت نہیں ہے، بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اور میرے مخدوم کو ابھی ہم غلاموں کے لیے نصیحت کرنا ہے اور ہماری اصلاح کرنا ہے، ہمارے ایمان کو اور سنوارنا اور نکھارنا ہے۔ بس میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اور ایک بھائی نے مجھے بھی کہا تھا کہ کچھ سرکار عالم پناہ وارث پاک پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا۔ آج آپ کا ان سے مبارک ہے، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دیتا ہوں، سرکار وارث دیوا وہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کیرلا کی سرزمین سے ابھی ایک نوجوان چلا تھا شہاب، میں ابھی عمرے پہ گیا تھا، وہاں ملاقات ہوئی تھی میری ان سے۔ شہاب صاحب پیدل چلے تھے، پیدل چلے تھے، حیات وارث اٹھا کر دیکھ لینا، سرکار وارث پاک نے 4 حج پیدل کیے۔ سبحان اللہ۔ شہاب صاحب جس شہر میں پہنچے، جس جگہ پہنچے، اپڈیٹ ملتی گئی، شہاب وہاں ہے، شہاب وہاں ہے، شہاب وہاں، شہاب وہاں ہے، مگر اللہ اکبر، شہاب جہاں جہاں گئے اپڈیٹ ملتی گئی، شہاب جہاں جہاں گئے خبر ملتی گئی، شہاب جہاں جہاں گئے لوگوں کو اطلاع ملتی گئی، شہاب وہاں ہے، شہاب وہاں ہے، مگر جب دیوا کی سرزمین سے سرکار وارث عالم جب چلے تھے تو اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہ تھا، کوئی میڈیا نہ تھا، مگر جس ملک میں داخل ہوتے تھے وہاں کے راجہ کو آقا خواب میں آتے اور فرماتے نکل کر ہمارے شہزادے کا استقبال کرو، ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان وارثی۔ حضرات میں نے جو موضوع دیا گیا تھا حتی الامکان اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، بس آخری بات آپ سے کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ لوگوں، علی اور علی کے بچوں کے وفادار، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں اللہ سے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، یہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھائیے، جو چاہتا ہے وہ اٹھائے، ایمان پر۔ اور یہ چاہتے ہیں آپ کہ میں ایمان کا اعمال کا نصاب مکمل کر کے مروں، میں مروں تو شہادت کی موت ہوں، میں مروں تو میری قبر کو اللہ اپنے نیک بندوں کی قبر میں سے ایک قبر بنائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں میں مروں تو فرشتے مجھے بشارت دیں کہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا، یہی چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث سن لیجئے اور بآخر دعوانا، بس انہی جملوں کے ساتھ اسی حدیث کے تحت حضور فرماتے ہیں الا من ماتا حبی آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری آل محمد سے محبت کر کے مرا شہید ہو کے مرا، حبی آل محمد، الا من ماتا حبی آل محمد ماتا مومنا، جو میری اہل بیت سے محبت کر کے مرا مومن ہو کے مرا، الا من ماتا حبی آل محمد بشرہ ملائکہ بالجنہ، جیسے ہی مرے گا قبر میں جائے گا فرشتے بشارت دیں گے مبارک ہو اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ سب کچھ ان کی محبت میں ہے، ان کی محبت میں یہ سب ہے نا۔ بس اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارا شمار حسین اور حسین کے قافلے والوں کے ساتھ فرمائے، ہاں، اور ہم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت کرے۔ ہاں، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کر لیں ایک بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم سمنا، یاد شہید کربلا۔ یقیناً ابھی آپ نے خطاب سنا، یقیناً کربلا کی حسی وادیوں میں تھے، اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالی خانقاہی نصیحت بھی ہمیں سننا ہے۔
حضرت یہاں موجود ہیں. لیجئے آج ہم یہ پروگرام ذکر شہدائے کربلا اور عرس مخدوم سمنا کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے، لہٰذا سرکار مخدوم پاک کی منقبت پیش کرنے کے لیے جناب محمد شاہ نواز احمد سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس منقبت کے بعد حضرت کی نصیحت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس منقبت کے بعد حضرت کا عظیم و شان خطاب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. تیرا نسب حسینی، تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ. اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ. تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ. حیدر ہے جد امجد، حیدر ہے جد امجد، شاہ امم ہے نانا. اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. ابدال در پہ آئے، اوتاد سر جھکائے. ابدال در پہ آئے، اوتاد سر جھکائے، اوتاد سر جھکائے. راہ سفر کا رہبر، راہ سفر کا رہبر، ولیوں نے تجھ کو مانا. اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. سمنا کے تخت عالی، سمنا کے شاہ عالی، روحانیت کے والی. سمنا کے تخت عالی، روحانیت کے والی. سمنا کے تخت شاہی، روحانیت کے والی. مسکن تیرا کی چھوچا، مسکن تیرا کی چھوچا، پنڈوا ہے پیر خانہ. اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ. السلام علیکم. لیجئے بلا کسی تاخیرہ حضرت صوفی مالوہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا اور مائک